الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کی نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کس موضوع پر ہے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا۔ وظیفہ ہے ایک بہت ہی کمال کا اور بہت ہی فائدہ مند ایک وظیفہ ہے۔ ہم سب کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے یہ غلطی کا پتلا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے رہائش، گاڑی، اپنا گھر بار، اپنی نوکری، یعنی کہ زندگی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی سہولت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ صرف مختصر ہے۔ آخری جو زندگی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ تو اس لیے جو ہمیشہ زندگی رہنی ہے، جو ہمیشہ ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ حضور کے صدقے مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں اپنے جو اصل میرا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ وظیفہ آزادی نار، جہنم سے آزادی کا وظیفہ، اور وہ بھی کسی ادھر ادھر سے پکڑ کر نہیں، بلکہ وہ وظیفہ جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ احادیث کی روشنی کے اندر جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، ادھر سے پکڑ کر یا ادھر سے پکڑ کر یا کسی سے سن کر یا کسی سے پوچھ کر اگر بندہ اس طرح کے کام کرے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزہ اسی میں ہے کہ بندہ اتھینٹک بات کرے اور دلیل والی گفتگو کرے، اسی میں مزہ ہے۔ تو آئیں آج میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، کہ جہنم سے آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ تو آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز مغرب پڑھ لو، جب تم نماز مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو۔ نماز مغرب کے بعد کسی کے ساتھ بات کیے بغیر، بات کرنے سے پہلے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ کون سی؟ اللہم آجرنی من النار۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس رات فوت ہو جاؤ، جس رات دعا پڑھی تھی ہم نے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس رات فوت ہو جاؤ تو جہنم سے نجات پاؤ گے۔ آگے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز فجر پڑھ لو تو یہی کہو، جب نماز فجر پڑھ لو تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہی دعا کرو، اللہم آجرنی من النار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم دن کو فوت ہوگے تو جہنم سے نجات پاؤ گے۔ پہلے تھا شام کو پڑھی، رات کو فوت ہوئے تو جہنم سے نجات پاؤ گے، اور پھر اگلا حصہ اس حدیث کا فجر کی نماز کے بعد پڑھو اسی طرح، تو اگر دن کو فوت ہوئے تو انشاءاللہ تعالی جہنم سے نجات پاؤ گے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرما لیں اسی وظیفے کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز مغرب اور نماز فجر پڑھ لو، پڑھنے کے فوراً بعد کسی کے ساتھ گفتگو کیے بغیر اور اپنا پاؤں موڑے بغیر، یعنی کہ جس حالت میں آپ نے نماز پڑھی ہے اسی حالت میں بیٹھے رہو، اور بیٹھ کر 10 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک لفظ کے بدلے تم کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ دعا جو ہے اللہم آجرنی من النار، یہ دعا ہر برائی اور شیطان سے محافظ اور عمل میں سب سے اچھی ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار، اور ایک دوسری روایت ہے اس کے اندر آیا ہے 7 بار، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم سے جنت مانگے، یعنی کہ 3 بار ایک روایت کے اندر آیا اور دوسری روایت کے اندر آیا ہے 7 بار کہ اللہ کریم سے جنت مانگے تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جو بندہ 3 بار، دوسری روایت کے مطابق 7 بار، جو بندہ 3 بار یا 7 بار دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ رب کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو آگ سے پناہ دے دے۔ لہٰذا جہاں دوزخ سے نجات کی دعا مانگیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے حصول کی دعا بھی مانگتے رہا کریں۔ ناظرین، جدھر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں جہنم سے نجات عطا فرما، تو پھر ساتھ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت نصیب فرما۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کو حضور کے صدقے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ دے دیں۔ میری دعا ہے آپ جہاں رہیں شاد و باد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔